صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور۔ حضرات محترم نثار تیری چہر پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس شعر کو غور کرے تو آدمی سمجھ جائے۔ ہاں ایک لطیفہ بتا دوں آپ لوگوں کو، سنا دو ایک لطیفہ۔ چلیے سن لیجیے ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، جلوس کا وقت تھا، ایک بینر لگا ہوا تھا، اس بینر پر لکھا ہوا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ادھر سے ایک جسے کہہ دیا جائے بیتال کا بودم تو کم پڑ جائے گا۔ ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں زیادہ تھوڑ کے بولنا نہیں چاہتا۔ وہ بیتال کا بودم، وہ بدعقیدہ اس راستے سے گزرا، اور گزرنے کے بعد اس بینر پر جب اس کی نظر پڑی تو وہ لال پیلا ہو گیا، اور لال پیلا ہونے کے بعد اس بینر کو اتار کر کے گیا کہاں؟ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ اب پولیس اسٹیشن گیا، اب انسپکٹر صاحب کے سامنے پورا پرچہ کھولا، کہا انسپکٹر صاحب دیکھیے یہ بینر لگا کے ہم لوگوں کے خلاف شر پھیلایا جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ انسپکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے کہ دیکھیں کیا برائی تم لوگ کے بارے میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو کہا ہاں کچھ لکھا ہوا، لکھا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بات تو صحیح ہے، ابلیس نہیں مناتا ہے، باقی سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس میں شر کیا ہے؟ تو کہا کیا انسپکٹر صاحب آپ بھی بھولے بنتے ہیں، اس میں جو ابلیس کا جو لفظ دیا گیا ہے اس سے ہم لوگ بھی مراد ہیں۔ تو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم آئیے ایک مرتبہ ہمارا مل کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک اور نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ لوگوں نے بالکل سمجھ لیا اور جان گئے کہ آج ہم لوگوں نے بڑی آن اور پان کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن منایا اور جلوس محمدی کا انعقاد کیا۔ بڑے آن پان شان کے ساتھ ہم لوگ گئے اور آئے ہیں، ہمیں کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حضرات کیونکہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ آپ کہیے گا مولانا سب سے افضل تو رمضان ہے، اس لیے کہ رمضان میں 30 روزے رکھے جاتے ہیں، رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں سنو، ہاں رمضان کا مہینہ ہے وہ مقدس ہے مانتا ہو، عید ملی ہے وہ پاک ہے مانتا ہو، بقرعید ملی ہے ہم مانتے ہیں وہ بھی مہینہ اچھا ہے، لیکن آؤ بتاتا چلو، آپ کہتے ہو مولانا رمضان زیادہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنو رمضان ایسے افضل ہے کہ اگر ہمیں رمضان ملی ہے تو ربیع الاول کے طریقے ملی ہے، اگر رمضان ملی ہے تو ربیع الاول کے صدقے ملی ہے، اگر ہمیں عید ملی ہے تو ربیع الاول کے صدقے ملی ہے، اگر ہمیں بقرعید ملی ہے تو ربیع الاول کے صدقے ملی ہے۔ ان لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جتنی خوشیاں ملی ہے وہ تمام کی تمام خوشیاں عید میلاد النبی کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، سردار کی آمد،
یاسی کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک بزرگ تھے اور سنیے گا ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ جب میں ایک پہلو پر نظر ڈالتا تو مجھے ہنسی آتا اور جب میں دوسرے پہلو پر نظر ڈالتا بہت رونا تو کسی شخص نے کہا حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلو کو جب میں نظر کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے اور دوسرے پہلو پر میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے وجہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے اس بزرگ نے کہا وہ کہنے والوں اس سوال کرنے والوں اس سائلوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا ہے تو سنو اگر تم سنو گے تو تمہارے بھی رونقیں کھڑے ہو جائیں گے کہا کیا ہے کہا پہلی بات سنو جو مجھے ہنسی آتی ہے جو میں سوچتا ہوں تو کہا کیا کہا کہ ایک شخص تھا جب وہ اپنے سفر کے لیے نکلا وہ وقت ایسا تھا اس وقت میں نہ ریل گاڑی تھی نہ ہوائی جہاز کا کوئی انتظام تھا نہ بس تھا آج ہم لوگ بڑی آسانی سے سفر کر لیتے ہیں آج بس کے ذریعے ہم لوگ 4 گھنٹے کا راستہ 1 گھنٹے میں طے کر لیا کرتے ہیں لیکن نبی کے زمانے کی بات ہے اس وقت میرے نبی پیدا نہ ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے وہ شخص جب اپنے گھر سے چلا ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ دوسرے مذہب کا تعلق رکھنے والا ہے اس نے سوچا جب میں گھر سے نکلتا جا رہا ہوں میں گھر سے نکل رہا ہوں اپنے سفر کے لیے نکل رہا ہوں جب وہ بندہ اپنے سفر کے لیے نکلتا ہے ساری ضروریات کو وہ رکھ لیتا ہے اور رکھ لینے کے بعد وہ چلا جاتا ہے سوچتا ہے ایک چیز میں نے بھول گیا کہا کیا کہ سوچا چلو اپنے معبود کو بھی ساتھ میں لے لیا جائے تاکہ میرا معبود اگر راستے میں کہیں پریشانی ہو تو مجھ کو پریشانی سے دور نکال دے ان لوگوں یہاں رک کر کے ایک مجاز دیتا ہو سنو سنو وہ غیر مسلم ہے اپنے دیوتا کو اپنے جھولے میں رکھ کر کے لے کے جا رہا ہے کہ راستے میں کہیں پر بھی اگر دشواری آئے گی تو میں اپنے مورتی کے سامنے میں اپنے گرو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ان سے ونتی کر کے اپنے مشکل کو کشا کر لوں گا ان لوگوں کو میں مجاز دینا چاہتا ہوں ہم تو غلام غوث ہیں اور جب بھی کوئی مشکل آئے اگر کوئی شخص ہندوستان میں رہ کر کے بغداد میں خواجہ کو اگر بغداد میں غوث پاک کو اگر ایک مرتبہ پکارے ایک غوث پاک المدد ایک غوث پاک المدد تو ہمارا ایمان کہتا ہے ہمارے غوث ہماری مدد کو ضرور سبحان اللہ سبحان اللہ اس شخص اپنے مورتی کو بنایا آٹے کے شخص نے آٹے کو گودا اور گولنے کے بعد اپنی مورتی کو تیار کیا اب تیار کرنے کے بعد اپنے جھولے میں رکھا اور رکھنے کے بعد چل پڑا جیسے ہی آدھی رات جیسے ہی راستے پر نکلا ہے چند لمحے چند وقت کے بعد جیسے وہ چند راستے طے کرتا ہے اب طے کرنے کے بعد اس کے کاندھے پہ جو جھولا تھا سب بھاری لگنے لگا کہا کہ لگتا ہے کہ اس آٹے کے میں نے جو گوندا ہے پانی کی وجہ سے اس کو لگتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے اب میں اس کو کیا کروں اس نے کیا کیا اس آٹے کے گونے کو اس نے مورتی بنائے ہوئے تھا اس کو نکالنے کے بعد دھوپ میں رکھ دیا جیسے ہی دھوپ میں رکھا ہے اب رکھنے کے بعد وہ سوکھ گیا ہے سوکھنے کے بعد ہلکا ہو گیا ہے اب ہلکا ہو گیا وہ آدمی اپنے مورتی کو اٹھانے کے بعد اپنے جھولے میں رکھا ہے رکھنے کے بعد چلتا چلا گیا راستے میں گیا ہے مہینے بھر کا سفر ہے کھانے کا سامان رکھے ہوا ہے اب کھا رہا ہے ایسا وقت آیا ہے سارا کھانا ختم ہو گیا ہے سارا پانی ختم ہو گیا ہے ایک مٹھی سی بچ گئی ہے اس مٹھی کو جو آٹے کی شکل میں بنا تھا وہ بچا ہوا ہے اب کیا کیا بیچارہ چل رہا ہے کھانا ختم ہے پانی ختم ہے اب کرے تو کرے گا اب چاہے تو جائے کہاں سوچا کیا کہیں اناج نہیں مل رہا ہے کہیں پانی نہیں مل رہی ہے اب کرے تو کرے گا اب چاہے تو جائے گا ایسا کرتے ہیں چلو میرے پاس جو مٹھی ہے اس مٹھی کو ہی کیوں نہ استعمال کیا جائے لہذا اس شخص نے اپنی مٹھی کو نکالا ہے نکالنے کے بعد پتھر پہ اس کو پیسا ہے اور پیس کر کے اس کو کھا لیا ہے حضرات اس بزرگ نے کہا میں سوچ میں حیرت میں پڑ گیا مجھے ہنسی آئی کہ جس معبود کو
پوجا کرتا تھا، جس معبود کو مشکل کشائی کرتا تھا، اس معبود کو وہ کھا رہا ہے، وہ بھی روٹی کی شکل میں اپنی پیٹ کو بجھا رہا ہے، اپنے پیٹ کی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا جب میں اس بات کو سنتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے۔ اب فضل کا دوسرے بزرگ نے جو دوسری بات کہی تھی، اب وہ سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا سنو، جب میں ایک پہلو تو میں بتا دیا تو تم دوسری پہلو سنو۔ کہا دوسری پہلو کیا ہے؟ دوسری پہلو یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب جس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ تک گود دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا جب میں ایک پہلو پر نظر ڈالتا ہوں، ایک شخص تھا نکاح کیا ہے، شادی ہو گئی ہے، چند مہینے گزر گئے ہیں، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، بیوی حمل سے ہے، شوہر ودیش چلا گیا ہے۔ ودیش جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے وہ میری بیوی اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے دفن کر دینا، اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اسے خوشی سے پورے گاؤں میں مٹھائیوں کو تقسیم کرنا۔ ایسے ہی کہا کہہ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ اب ودیش پہنچ گیا ہے، فون پہ بات ہوتی رہتی ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، بچہ دنیا میں جنم لینے والا ہے، بچہ دنیا میں آنے والا ہے۔ المختصر سا بتاتا چلو، جب بچہ دنیا میں آیا ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ماں کانپ جاتی ہے، ماں بکر جاتی ہے، ماں غمگین ہو جاتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ماں سوچتی ہے اگر میں اپنی بیٹی کو اگر زندہ تر گول کر دی تو آنے والی مائیں اپنی بیٹی کی حفاظت کیسے کرے گی؟ اگر میں آج اپنی بیٹی کو مارتی ہوں تو جتنی بیٹیاں پیدا ہوگی ساری بیٹیوں کو مار دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو نہیں مار سکتی ہے، لیکن میرے شوہر کا اعلان ہے، میرے شوہر نے کہا ہے اگر میری بیٹی کو اگر بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا، اس کو گلے گھونٹ کر مار دینا، اور بیٹا ہو تو بڑی شان کے ساتھ اس کے لیے مٹھائیاں تقسیم کرنا۔ المختصر میں بتاتا چلو، اب وقت قریب آ گیا ہے، شوہر آنے والا ہے، بچی 2 سال کی ہو گئی ہے، وہ کھیلنے کودنے لگی۔ جیسے ہی آنے والا ہوا بیوی کو خبر ہوئی میرا شوہر پہنچنے والا ہے۔ بیوی نے کہا ہے، بیوی نے بغل کی پڑوسن سے کہا او میری بہن اس بچی کو اپنے پاس رکھ لو، چند دنوں کے لیے اپنے پاس اس بچی کو رکھ لو۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے کہا تھا اگر بچی دیکھ لے گا تو زندہ مار دے گا، اگر بچی کو دیکھ لے گا زندہ ترگور کر دے گا، اگر بچی کو دیکھ لے گا تو گلے میں دبا دے گا، اگر بچی کو دیکھ لے گا تو اس کو موت میں کھاٹ اڑا دے گا۔ میری بہن میری بچے کی حفاظت کرو، جب تک میرا شوہر جلانا چاہے میری بچے کی حفاظت کرو۔ المختصر اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اب جانے کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ اس کا شوہر آ گیا، آنے کے بعد چند دن رہا، چند دن رہنے کے بعد اب جب چند دن پورے ہو گئے ہیں، ہونے کے بعد دیکھا کہ فلاں سامنے والے گھر میں ایک لڑکی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس بچی کو بڑا پیار ہو گیا، اس بچی کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا، اس بچی کے ساتھ پیار و محبت کرنے لگا، اس بچی کے ساتھ دلال پیار سے پیش آنے لگا۔ المختصر سے یوں سمجھیے اس بچے سے اتنی محبت ہو گئی کہ اب وہ اگر کھاتا تو بچے کو ساتھ میں لے کر کے کھاتا، اب وہ اگر پیتا تو بچے کو لے کر کے پیتا، اب اگر وہ سوتا تو اسی بچے کے ساتھ سوتا۔ جب محبت بڑھتی گئی، جب زیادہ محبت بڑھ گئی، اپنی بیوی سے کہا وہ میری بیوی یہ جو بچی دیکھ رہی ہے بڑی حسین لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس بچے سے مجھے محبت ہے، ایسا کرو اس بچے کو اپنے گھر میں رکھ لو، اس بچے کو اپنے گھر میں رکھ لو۔ شاید اسے پتا نہیں ہے کہ جس بیٹی سے تو محبت کرتا ہے وہ آخر میں تمہاری ہی بیٹی ہے۔ اس نے کہا رکھ لو۔ جیسے ہی کہا ہے ماں کا کلیجہ چیرتا ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلا اور کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار جسے تو کہتا ہے کہ تجھے محبت ہو گئی ہے وہ کسی غیر کی بیٹی نہیں ہے بلکہ تیری بیٹی ہے۔ جیسے ہی کہا ہے شوہر نے آنکھ لال پیلا ہو گیا۔ اب جیسے ہی آنکھ لال پیلا ہوا کہا یہ ساری بات میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ ترگور کر دے گا، بیٹی پیدا ہو تو اسے ختم کر دے گا۔ وہ لوگوں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو ظلم ہوتا تھا، لیکن جب سے ہی میرے نبی نے جب دنیا میں قدم رکھا ہے تو قدم رکھنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو عزت ملی ہے تو اس عورت کو ملی ہے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ
اللہ نے عورت کی عزت کو کعبے سے بلند کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ اللہ نے عورتوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر رکھا ہے۔ المختصر کا یہ ہوا، وہ شخص نے اپنی بیٹی کو کہا چلو اس بیٹی کو نہلایا جائے، بیٹی کو نہلایا گیا، نہلانے کے بعد اس کو کپڑا پہنایا گیا، کفن پہنایا گیا، کفن پہنانے کے بعد اس بیٹی کے ساتھ باپ نے اس طرح ہاتھ جوڑا اور جوڑنے کے بعد چلے گئے کہاں؟ قبرستان کے جانب، جنگل میدان کی طرف چل پڑے ہیں۔ مختصر سا یوں کہیے، آپ غور کیجیے گا، اب جو میں جملہ کہنے والا ہوں آپ اسے غور سے سنیے گا۔ جیسے ہی عورت پکڑ کے لے چلی ہے، ایک ہاتھ میں کلاڑی ہے، ایک ہاتھ سے بیٹی کو پکڑے ہوا ہے، لے کے جا رہا ہے۔ باپ سوچ رہا ہے بیٹی کو آج زندہ کر گوڑ کر دوں گا، بیٹی سوچ رہی ہے باپ آج ہمیں خوشیاں دینے والا ہے، بیٹی سوچ رہی ہے باپ آج ہمیں پیار و دلار کرنے والا ہے۔ بیٹی انگلی پکڑی ہے باپ کا، چل رہی ہے، چلتے چلتے جب جنگل پہنچے، جنگل میں پہنچنے کے بعد باپ نے بیٹی کو بیٹھایا، بیٹی کو بیٹھانے کے بعد اپنی کلاڑی سے قبر کو کھودنے لگا۔ جب قبر کو کھودنا شروع کیا ہے، اس ننھی سی بیٹی نے، اس ننھی سی بچی نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو ہٹانے لگی۔ جب مٹی ہٹ گئی ہے، قبر تیار ہو گئی ہے۔ جیسے ہی قبر تیار ہوئی، قبر تیار ہونے کے بعد اس میں بچی کو ڈالا گیا، کھلونے ڈالے گئے، بچی کھیل رہی ہے۔ باپ بڑا خوش ہے کہ آج میں اپنی بیٹی کو دفن کرنے والا ہوں، اگر میں اپنی بیٹی کو دفن نہ کروں گا تو سماج میں کیا منہ دکھاؤں گا، اپنی بیٹی کو آج دفن نہ کروں گا تو سماج میں کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ ان لوگوں، یہ نبی کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اس بچی کو قبر میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد پھر مٹیاں ڈالی گئی۔ جب مٹیاں ڈھونڈنے تک پہنچی ہے، جب مٹیاں کھیلنے تک پہنچی، ڈھونڈنے تک پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد بیٹی کے آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ بیٹی کہتے ہیں ابا جان یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اے ابا جان میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اے ابا جان میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ باپ سنتا ہوا چلا جا رہا ہے، مٹی کھاتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جب مٹی گردن تک پہنچ گئی ہے، بیٹی کی آہ نکل جاتی ہے، بیٹی چیخنے لگتی ہے، بیٹی چلانے لگتی ہے، اے ابا جان میں نے کون سا ظلم کر دیا ہے؟ اے ابا جان میں نے کون سی خطائیں کر دی ہے؟ اے ابا جان میں نے کون سی آخر غلطیاں کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ اے ابا جان اگر کوئی غلطی کی ہے خدا کے واسطے معاف کر دینا۔ اے ابا جان اگر میں نے کوئی غلطیاں کی ہے تو اللہ کے واسطے میری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی بولتی چلی جا رہی ہے، چیختی چلی جا رہی ہے۔ باپ اپنے زمین کا جنازہ پڑ چکا ہوتا ہے، باپ نے مٹی ڈالنا شروع کیا ہے۔ جب قبر بالکل بند ہو گئی ہے، بڑے شوق میں گھر آتا ہے، آ کر کے بیوی کو کہتا ہے دیکھو ہم نے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو زندہ تر گور کر دیا ہے۔ ان لوگوں سنو اس کے ماحول تھا کہ آگا تاریخ کا مطالعہ کرو گے، آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آسمان دعا کر رہی تھی اے اللہ کسی کو اس مسیحا کو بھیج دے جو دنیا میں آ کر تمام برائیوں کو ختم کر دے۔ زمین دعا کر رہی ہے اے اللہ اب برداشت نہیں ہوتا ہے، اے اللہ اب میں اپنے پیٹ کے اندر بچیوں کو زندہ کر کو نہیں رکھ سکتا۔ اے اللہ اب تو کرم کر دے، اب تو کرم کرے گا، کرم کی بارشیں کر دے۔ اب تو دعا قبول ہوئی اور رب نے دنیا میں امام الانبیاء کو بھیج کر کے تمام بےکسوں کا سہارا بنا کر کے دنیا میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ ماحول ایسا تھا کہ آپ سنیں گے تو آپ کے رونق ہو جائے گا۔ لوگ اس وقت میں شراب پیتے تھے اور شراب پینا فخر محسوس کرتے تھے۔ جو بازی ہوتی تھی اور جو بازی ایسی نہیں، جب جو بازی کرتے تھے تو اگر پیسے کو ہار جاتے تو اپنے گھر کو گروی رکھ دیا کرتے تھے، اور جب گھر کو گروی رکھتے تھے اور اس کے بعد جب گھر بھی ہار جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو گروی رکھ دیا کرتے تھے۔ ایسا ماحول تھا، لیکن رب نے کرم کیا، رب نے رحمتوں کا نزول کیا، اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث کیا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تمام ظلمتیں ختم ہو گئی،
गई, तमाम अंधेरे छट गए और एक नूर पैदा हुआ, एक दुनिया में नूर पैदा हुआ। नूर दुनिया में आया जिसके नूर से सारा आलम जगमगा उठा है। जहाँ तारीख था, जुल्म ज़दा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला था, घर को उजाला था। हज़रात मोहतरम, हम ईद मिलाद नबी के महफिल में बैठे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप ईद मिलाद नबी आज मना रहे हैं, आप क्यों मनाते नहीं, क्यों मनाते हैं, कब क्यों नहीं मनाते हैं, और कहते हैं नबी जिंदा है, कैसे जिंदा, दलील क्या है, आप उसे फतवा नहीं दीजिए, ना कुरान का हवाला देना है, ना हदीस का हवाला देना है, उसे कह देना है वे लोगों पूछते हो नबी जिंदा कहते हैं तो सुनो, आज अगर तुम जिंदा हो तो ये जिंदा होने की दलील है। इसलिए कि अगर नबी पैदा ना होते तो रब्बे करीम कायनात में किसी को वजूद नहीं। सुभान अल्लाह। आज अगर मौजूद है तो यही नबी के जिंदा होने की दलील है। हाँ, कोई कहे नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो कह देना कि नबी मर के मिट्टी में नहीं मिले हैं, नबी जिंदा है और यही जिंदा होने की दलील। यही बात जब सरकार आला हज़रत की बारगाह में पहुंची है, आला हज़रत की बारगाह में जब पहुंची तो आला हज़रत ने बरेली की टूटी हुई जुलाई पर बैठ करके कलम को उठाया है और उठा करके ये लिखा है कि जिंदा है बंदा, तो जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आलम से चुपचाने वाले मैं कुछ नहीं हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह। जी मेरे सरकार, इस दुनिया में आज की तारीख तो सुनने के लिए सुबह शादी पैदा। अच्छा, सुबह शादी क्यों, सुबह शादी क्यों पैदा? आप चाहते हैं तो अल्लाह आपको रात में पैदा करे, हाँ आपको दिन में पैदा। रात में पैदा होते तो रात की फजीलत ज्यादा हो जाती, दिन में पैदा होते तो दिन की फजीलत ज्यादा हो जाती। किसी ने कहा था अच्छा ये बताओ मक्का अफजल है कि मदीना अफजल? आप बताइए, आपसे मैं पूछता हूँ मक्का अफजल है कि मदीना? बताइए। कोई लोग कहेंगे मक्का अफजल है, कुछ लोग कहेंगे मदीना, कुछ लोग